نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے اور سنائیں گے فضائل سورۃ الفتح، یعنی سورۃ الفتح کی فضیلت۔ یہ سورت ہر کام میں فتح کے لیے بہت اکثیر ہے، خاص کر دشمنان دین پر غلبہ پانے کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں چند روایات حسب ذیل ہیں۔ حدیث نمبر 1، ابن سعد نے مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام اس سورت کو لے کر آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو۔ جبرائیل علیہ السلام کی مبارک بات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک بات دی۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا مجھے اس صورت کے بدلہ میں وہ تمام چیزیں پسند نہیں جن پر سورج نے طلوع کیا۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ صورت مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوا۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 4، صلح حدیبیہ سے واپسی میں مکہ اور مدینہ کے راستہ میں اس سورت کا نزول ہوا، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے نزول کے بعد فرمایا کہ مجھے یہ سورت زمین کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ حدیث نمبر 6، ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی اس سورت کو رمضان المبارک کی پہلی رات میں یاد کرے گا اسے قرآن مجید یاد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تفسیر روحان المعانی۔ نمبر 1، جو شخص اسے سفر میں جاتے ہوئے پڑھے تو وہ سفر میں محفوظ رہے گا، اگر جہاز میں جاتا ہوا پڑھے تو جہاز بخیریت پہنچے گا، غرض ہے کہ جس سواری پر پڑھے گا حفاظت اور امن پائے گا۔ نمبر 2، جس کام میں فتح مقصود ہو تو اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھ کر اس کام کو کرنے کے لیے جائے، انشاءاللہ کامیابی اور نصرت پائے گا۔ نمبر 3، اگر کسی شخص کے کاروبار یا فراوانی دولت کے متعلق کوئی حسد کرتا ہو تو اس سورت کو 40 روز تک روزانہ 1 مرتبہ کاروبار کے مقام پر پڑھے، انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے ہمیشہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس سورت کو روزانہ بعد نماز فجر پڑھنے کا معمول بنانے سے کشادگی رزق کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر 3 مرتبہ کھڑے ہو کر اس سورت کو پڑھے، انشاءاللہ پورا سال امن و امان میں رہے گا۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص حج کا خواہش مند ہو اور اس کا ذریعہ نہ بنتا ہو تو اسے چاہیے کہ 40 روز تک اس سورت کو 11 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی غیب سے اس کے لیے حج کا ذریعہ بن جائے گا۔ غرض ہے کہ اس سورت کو پڑھنا فتوحات کی کنجی ہے۔ جو پڑھا اور سنایا اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
آمین 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 یا رب العالمین۔